اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم علماء کرام، حفاظ کرام، یہاں پر بیٹھے ہوئے بچوں کے والدین اور پیارے بچوں، یہ جو مدرسے کا سالانہ پروگرام جلسہ جو بھی ہوا ہے، یہ دیکھ کر کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ استاد ان بچوں پر کتنی محنت کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان پر اتنی محنت ہوئی کہ بچوں نے ہمارے سامنے وہ باتیں کہی جو بڑے بڑے علم رکھنے والے بات رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے محنت کرنے والے استادوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. جس جگہ پر یہ مدرسہ چل رہا ہے، اللہ اپنی رحمتیں، برکتیں، سلامتی نازل فرمائے. وہی جس بستی میں ہے، یہ بستی میں رہنے والے، ان کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. محترم سامعین، یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے میرے اور آپ کے لیے. بہت دھیان سے بات سننا. بچوں کو باتیں کرنا، بچے باتیں ہی کریں گے. میرا بہن بچوں کے لیے نہیں ہے، بڑوں کے لیے. اچھی طرح سمجھیں گے سب لوگ. ایک ضرورت ہے اور ایک ذمہ داری ہے. میں اپنے بیٹھے ہوئے تمام بڑے حضرات سے، جو ہمارے بھائی بیٹھے پیچھے، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، ایک ضرورت ہے اور ایک ذمہ داری ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھنا. ضرورت پوری کرنا ہے، ذمہ داری اس سے اوپر ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی خرابی ہوتی ہے، وہ ذمہ داری پوری نہ کرنے سے خرابی ہوتی ہے. ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے. جس کی کمانے کی ذمہ داری ہے، وہ اگر نہیں کماتا ہے تو چھوٹے سے بڑے سب پریشان ہوتے ہیں. جس کی پکانے کی ذمہ داری اگر وہ نہیں پکاتے ہیں تو سب پریشان ہوتے ہیں. الیکٹرک سٹی میں لائٹ چالو اور صبح بند کرنے کے جو ذمہ دار ہیں وہ چند ہی لوگ ہیں، لیکن وہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں. پورا احمد آباد جگمگاتا ہے. اگر وہ غیر ذمہ داری کرے تو اندھیرا ہو جائے سڑکوں پر، بازاروں میں، گھروں میں، دکانوں میں. تو ایک بات اچھی طرح سمجھنا، ضرورت الگ ہے، ذمہ داری الگ ہے. اور جو ذمہ داری پوری کرے گا اس سے سب خوش ہوتے ہیں. بچہ اسکول جانے والا ہے، اس کی ضرورت ہے جوتا، موزہ، دفتر، پانی کی بوتل، ناشتے کا ڈبہ، یہ اس کی ضرورت ہے. ذمہ داری ہے پڑھا لکھا بنے، پاس ہو جاوے. ہاں یا نہ؟ میں بڑوں سے پوچھ رہا ہوں. بچے کی ضرورت ہے جوتا، موزہ، بیگ، کھانے کا ڈبہ، پانی کی بوتل، یہ اس کی ضرورت ہے. ذمہ داری ہے یہ بچہ پڑھا لکھا بنے، پاس ہو جاوے. اگر یہ پڑھا لکھا نہیں بنتا، روز جاتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، پانی پیتا ہے، موزے پہنتا ہے، رزلٹ بھی ناپاس کراتا ہے، اس سے کوئی خوش نہیں ہوتا کہ ضرورت پوری کرتا ہے، ذمہ داری نہیں کرتا. سمجھ میں آئی بات؟ تو ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے. اس لیے یہاں جو بٹھایا ہے، یہ بڑے ہمارے عمر والے بچوں کے چاچا، بھائی، ماموں، نانا، دادا، پیچھے ہماری بہنیں، ان کی امی، بہنیں، خالہ، پھوپھی بیٹھی ہیں. یہ سب سے پہلے ارادہ کرے، نیت کرے، ہم اپنی زندگی کی ضرورت اور ذمہ داری دونوں کو سمجھیں گے، دونوں پورا کریں گے. کہو انشاءاللہ. ضرورت بھی سمجھیں گے، ذمہ داری بھی سمجھیں گے. کیونکہ جو بچے باتیں کر رہے ہیں نا، تو ان کو کوئی چپ نہ کرانا، کرتے رہیں گے. کیونکہ میں میرا ہی واقعہ تھا، تو میں جب چھوٹا تھا بمبئی رہتا تھا. ہمارے یہاں بمبئی میں محرم میں 10 دن بیان ہوتا تھا محلے میں. امام حسین کی شہادت پر 10 دن بیان. تم لوگ چھوٹے چھوٹے، یہی عمر کا بچہ تھا میں.
تو ہم لوگ بچے سب چلے جاتے تھے اس بیان میں. تو بیان رکھنے والے بہت سمجھدار تھے. میں یہاں تو ناسمجھ نہیں کہہ رہا لیکن ان کی سمجھداری بتا رہا ہوں. وہ کیا کرتے تھے, نان کھٹائی سب سے پہلے بانٹ دیتے تھے. کیا بانٹ دیتے تھے؟ ارے بولو نا, نان کھٹائی. اور ہم کو کیا چاہیے تھا اس وقت؟ نان کھٹائی. وہ مل جاتی, ہم سب چلے جاتے. پھر بڑے لوگ بیٹھ کے آرام سے بیان سنتے. تو میں اکثر بولتا ہوں کہ بچوں کو ابھی نہیں لیکن ہمیشہ بچوں کو انعام کے لیے بیٹھے ہیں, بیان کے لیے نہیں بیٹھے. ان کو انعام دے چلے جاتے, بڑے آرام سے بیان سن سکتے ہیں. یعنی ابھی کیا نہیں لیکن وہ بچوں کا ملا, لیکن ان کو بیان سے کیا لینا دینا, ان کو بھی انعام چاہیے. جیسے ہم کو نان کٹائی چاہیے تھی, نان کٹائی لے کے گھر چلے جاتے. پھر بیان ہوتا تھا, پتہ نہیں کتنی دیر ہوتا تھا. کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح سمجھ دے, آپ کو بھی صحیح سمجھ دے. تو ضرورت الگ ہے, ذمہ داری الگ ہے. دکان کی ضرورت ہے, اس میں مال بھرنا, پنکھا لگانا, بتی لگانا, دروازے لگانا, کھڑکی لگانا, تالا لگانا, یہ سب اس کی ضرورت ہے. ذمہ داری ہے روزانہ جا کے دکان کھولو, مال بیچو, خریدو, یہ سب. تو آج ہماری مسلمان ہونے کے ناطے ہم ضرورت پوری کریں, ذمہ داری کچے ہیں. جیسے چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں آتے ہیں, ہمارے دو استاد جی بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں. میں ریٹائر اسکول ٹیچر ہوں. میں اپنی خود کی ایک چھوٹی سی کارگزاری سناؤں. 1983 اور 1983 میں ایک برقعے والی آپا میری اسکول میں آئی. تیسری کلاس کے بچے تھے میرے پاس اس کو 1983 میں. اور وہ برقعے والی آپا نے آ کے بولا, تم کیا کرتے ہو, بچوں پہ دھیان نہیں دیتے. تم سمجھے بات, میرے کو آگے بولتے تم کیا کرتے ہو, بچوں پہ دھیان نہیں دیتے. تو میں نے بولا کہ آپا جب 50 بچے بیٹھے, تمہارے کتنے ہیں؟ نہیں سمجھے بات. میرا یہ 50 بیٹھے ہیں, تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کہ جناب میرے جناب بولتے تھے, جناب میرے تو 3 ہی ہیں. میں بولا یہ بچے 5 گھنٹے بیٹھے, 5 گھنٹے میں مجھے 50 بچے سنبھالنے, تمہارے 19 کلاک میں 3 ہی سنبھال لیں گے. نہیں سمجھے بات. ارے آپ سمجھ رہے ہیں, بڑوں کو پوچھتا ہوں 5 گھنٹے میں میرے کتنے بچے سنبھال لیں گے؟ 50. اور 19 کلاک میں ان کے کتنے سنبھال لیں گے؟ تو پتا چلا یہ استاد اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ بچوں کا زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے؟ بولو, گھر پہ زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے؟ تو گھر پہ جو اس کے امی, ابا, چاچا, دادا, نانا, اگر وہ ذمہ داری نبھاتے کہ بچوں کی ہم پر کیا ذمہ داری ہے, تو جو رزلٹ ابھی دیکھا آپ نے, اس سے بھی اچھا اگلے سال دیکھو گے انشاءاللہ. ہم بچوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں, کپڑا, دوا, چپل, اور اس کی اور دیگر ضرورت, مٹھائی لا کے دینا, پھل لا کے دینا, یہ ضرورتیں ہیں. ذمہ داری بہت اوپر ہے, ذمہ داری بہت اوپر. میں مثال دے رہا ہوں, احمد آباد میں ایک بڑی ہوٹل میں ایک مرتبہ ڈاکٹروں کو بلایا تھا. اس میں امریکہ کے ڈاکٹر تھے, افریقہ کے تھے, یورپ کے تھے, ہندوستان کے بڑے بڑے شہر کے ڈاکٹر تھے. تمام مسلمان ڈاکٹر جمع ہوئے. ایک کانفرنس تھا ڈاکٹروں کا, مسلم ڈاکٹر بلائے گئے. ان کے سامنے مجھے کہا کہ تم کو ان کے سامنے آدھا گھنٹہ بات کرنی ہے. تو میں سب کے سامنے کھڑا ہوا. 250 کے قریب ڈاکٹر جمع تھے کانفرنس ہال میں. آگے جو چند ڈاکٹر تھے, میں نے ایک کو کھڑا کیا, آپ کہاں سے ہیں؟ ایک نے کہا میں امریکہ سے ہوں, شکاگو سے. دوسرے نے کہا کہ میں افریقہ سے ہوں. ایسے ایک نے کہا میں بمبئی سے ہوں. 5-6 ڈاکٹروں کو, ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کھڑے رہو, اور میں نے ایک سوال کیا, سوال آپ سنو. میں نے بولا ڈاکٹر صاحب آپ دوا خانے میں ڈاکٹر ہوتے ہیں, کیا گھر پر بھی آپ ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا آپ لوگوں کی؟ بڑوں کو پوچھ رہا ہوں, آپ دوا خانے میں ڈاکٹر ہوتے ہیں, گھر پہ بھی آپ ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب بولے میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہو. میں نے کہا کہ آپ دوا خانے میں تو ڈاکٹر ہیں, آپ گھر پر بیٹھے ہیں, اور کسی کا فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب میرا سر بہت درد کرتا ہے, کون سی گولی لوں؟
تو اس وقت تم ایسا بول سکتے ہو ابھی میں بیوی بچوں کے پاس بیٹھا ہوں، ابھی میں ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ کو کچھ تو ایسا وہ بول سکتا ہے؟ ارے ہاں بولو نہ بولو، نہیں بول سکتا۔ وہ بیوی بچوں کے پاس بیٹھا ہے تب بھی وہ ڈاکٹر ہے۔ شادی کی خوشیوں میں جا رہا ہے، وہاں کوئی کیا ڈاکٹر صاحب ذرا یہاں کچھ 5 دن سے دکھتا ہے، تو وہ بولے گا ابھی میں ڈاکٹر نہیں، ایسا بول سکتا ہے؟ شادی کی خوشیوں میں بھی ڈاکٹر ہے، میت کے ماتم میں سب جمع ہو، وہاں کوئی نے بولا دیکھو نا یہاں پر پھنسی ہو گئی ہے، کیا ہے ابھی میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ وہ تو ہر جگہ ہی ڈاکٹر ہے، اور ایز اے ڈاکٹر اس کی ذمہ داری وہ نبھائے گا، ہاں نہ ہر دفعہ نبھائے گا، ہر جگہ نبھائے گا۔ ایک آدمی شادی میں جانا تو نیچی نگاہ، میت میں جانا تو نیچی نگاہ، بازار میں چلے تو نیچی نگاہ، گلی محلے میں نیچی نگاہ۔ کسی نے پوچھا یہ نیچے دیکھ کے چلتا ہے کہ نہیں، نیچے دیکھ کے نہیں چلتا، یہ چپل جوتے بیچتا ہے، لوگوں کے چپل جوتے ہی دیکھتا رہتا ہے، نہیں سمجھے گا؟ یہ چپل جوتے بیچنے والا آدمی ہے تو یہ کہیں نیچی نگاہ نہیں رکھتا، ہر ایک کے چپل جوتے ہی دیکھتا رہتا ہے، کون سی فیشن چل رہی ہے، کون سا ڈیزائن چل رہا ہے۔ میں ایک ہی بات پر بات پوری کروں گا، وہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ میں اپنے بڑی عمر والے بیٹھے بھائیوں اور پیچھے بیٹھی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میں صرف یہ درس تو انہوں نے دیا، میں صرف درخواست کرنے آیا ہوں، میں گزارش کرنے آیا ہوں۔ ہماری ذمہ داری ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ استاد کتنی بھی محنت کرے اور اسکول کے ٹیچر کتنی ہی محنت کرے، وہاں تو تھوڑا سا ہی وقت لگتا ہے، لیکن گھر میں جیسے جتنے بھی اولیاء اللہ دنیا میں گزرے ہیں، اس کے اوپر صحابہ اور اس کے اوپر انبیاء علیہ السلام، تو آج تک کا ہم دیکھیں گے کہ جو بھی میں 100 سے 200 200 سے 500، ارے بھائیوں ایک آدمی مہینے کے 25,000 کماتا ہے، میری مثال دھیان سے سننا، ایک آدمی مہینے کے 25,000 کماتا ہے، وہ امید کرتا ہے کہ وہ میرے بازو والا 45 کماتا ہے تو میں بھی 45 کماتا ہو جاؤں، ہاں یا نہ؟ اس کو معلوم نہیں ہے کہ تو 25 میں 45 کا ٹینشن لے کے پھر رہا ہے، وہ 45 والا 55 کے ٹینشن میں پھر رہا ہے، نہیں سمجھے بھائی؟ ارے بولو نا۔ ایک دفعہ ایک آرٹیکل پڑھا، اس میں لکھی تھی مثال، بہت اچھی مثال تھی کہ ایک اعلان ہوا، ایک آواز آئی، اے دنیا کے انسانوں وہ میدان میں جاؤ، اپنی اپنی تکلیف پھینک دو، میری بات بہت دھیان سے سننا، وہ میدان میں جاؤ اپنی اپنی تکلیف پھینک دو، تو لوگ خوشی خوشی گئے اور تکلیفیں پھینکنے لگے، کسی نے غریبی پھینکی، کسی نے بڑھاپا پھینکا، کسی نے پیلے دانت کا پیلا رنگ پھینکا کیونکہ تکلیف تھی ان کے لیے، کسی نے اپنے سر کا گنجاپن پھینکا، سمجھ میں آئی بات؟ الگ الگ چیزوں نے پھینکی، وہاں سب پھینک دیا اور کھڑے ہو گئے، پھر ایک آواز آئی اپنی پسند کی چیز اٹھا لو، آواز کیا آئی؟ اپنی پسند کی چیز اٹھا لو، تو سب خوش ہو گئے، تکلیف پھینکی، اٹھانے کا کیا ہے؟ بولو، پسند کی اٹھانے کا، وہ اٹھانے میں بھول گئے کہ جو ہم اپنی پسند کی اٹھا رہے ہیں یہ کوئی کی تکلیف ہی سے پھینکے نہیں سمجھے بھائی؟ ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے کہ جس کو ہم اپنی پسند سمجھ کے اٹھا رہے ہیں کوئی کی پھینکی ہوئی تکلیف ہی ہے، تو آج ہم جس کو دیکھ رہے ہیں نا، اسی لیے میری ایک بات اکثر کہتا ہوں میں، حدیث کے الفاظ پہلے سنو، حدیث کے الفاظ ہے ارد بیما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، یہ حدیث کے الفاظ، ارد بیما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا، دنیا کا سب سے سکھی آدمی بنے گا۔ پھر سے بولتا ہوں، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا، دنیا کا سب سے سکھی آدمی بنے گا۔ آگے سنا رہا ہوں تاکہ تم کو اچھا لگے، آج دنیا میں جتنے دکھی ہے نا، یہاں بھی پیچھے بھی جتنے لوگ دکھی ہے
اپنے دکھ سے کم دکھی ہے، دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے. ارے بولو ہاں کیا نا؟ اپنے دکھ سے کم دکھی ہے، لیکن دکھی کس سے ہے؟ دوسروں کے سکھ سے. اسی لیے وہ ایک شاعر کا شعر ہے، تیرے تڑپنے سے نہ تڑپا میرا دل، تیرے تڑپنے سے نہ تڑپا میرا دل، لیکن تیرے سکون سے بے چین ہوں. سمجھے؟ تو تڑپتا ہے تو میرے کو کوئی تکلیف نہیں، لیکن تو سکون میں آتا ہے نا میرے کو ہو جاتا ہے. اس کا گھر بن گیا، ان کے وہ موٹر سائیکل آ گئی، ان کے وجہ سے، اور عورتوں میں تو اس سے بھی آ گئے، ان کے بچے گورے نا ہمارے کالے. رنگ کرنا تھے اپنے ہاتھ میں، اس پہ بھی پریشان ہوتی ہے عورتیں کہ ان کے سب گورے ہوتے ہیں ہمارے کالے. رنگ کرنا اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، پچرنگی بچے پیدا ہوتے ہیں. سچی میں دماغی پچرنگی ہو گیا ہے. اگر اپنے ہاتھ میں نیت کرنا، آپ نیت کرتے ہیں خود دیندار بننا، یعنی پہلی بات اپنے دل کو دیندار بنانا. کس کو بولو بھائی، کس کو؟ اپنے دل کو دیندار بنانا. دل بادشاہ ہے، یہ دل بادشاہ ہے پورے جسم کا. کسی آپا نے کہا کھانا کھا لو، اب وہ کھانا کھا لو کا تو آپا کہنے لگے میرا کھانے کو دل نہیں کرتا. کھانا تو دانت سے ہے، منع کون کرتا ہے؟ بولو، دل منع کرتا ہے. کسی بھائی نے کسی بھائی کو بولا تمہارے چاچا کے وہاں نہیں جاتے؟ ارے چھوڑو چاچا کے وہاں کیا جانا، وہاں جانے کا ہمارا دل ہی نہیں کرتا. اب چلنا ہے پاؤں سے، منع کون کرتا ہے؟ دل منع کرتا ہے کہ اب چاچا کے وہاں جانے کا دل ہی نہیں کرتا. ارے تم اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کرتا. بات تو زبان سے کرنی ہے، لیکن دل منع کرتا ہے بات مت کرنا، دل منع کرتا ہے مت جانا. تو دل بادشاہ ہے. تو جس نے اپنے دل کو دیندار بنایا اس کا پورا جسم دیندار بن جائے گا. اس لیے پہلے دیندار دل کو بنانا. دل کیسے بنے گا دیندار؟ دل کی دینداری یہ ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک. تمام نبیوں نے، تمام صحابہ نے، تمام اولیاء اللہ نے یہ سبق دیا کہ اپنے دل میں سے دنیا کے تمام چیزوں کو نکال دو، یوں سوچ کے کہ کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کون کر سکتا ہے؟ ارے بولو نا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ کے بغیر، اور دنیا کے تمام لوگ اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. قرآن پاک میں یہ جگہ جگہ بات سمجھائی گئی، پوری حدیث پاک میں سمجھایا گیا. تو جس نے دل کو دیندار بنایا، اسی لیے اچھی طرح سمجھنا، دھیان سے بات سننا. دوا خانوں میں جب داخل ہوتے مریض، تو یہ مریض اٹیک والا، یہ مریض بھی اٹیک والا، 3-4 اٹیک والے مریض آئے دوا خانے میں، سب کی ٹریٹمنٹ چالو ہو گئی. 1982 میں، 1982 میں سیویل میں ایک کو لے گئے تھے اٹیک والے مریض کو. تو وہ جیسی وہ مریض کو ڈاکٹر نے دیکھا، کہا کہ شاید 2 دن بعد یہ نہیں رہے گا، اس کی حالت سیریس ہو گئی ہے. وہ مریض ابھی تک بھی زندہ ہے، وہ ڈاکٹر صاحب مار گئے. نہیں سمجھے بھائی؟ تو بیمار کو بھی اللہ بیمار کرتے ہیں، بیمار کو بھی تندرست اللہ کرتے ہیں. اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جو ہونٹوں پہ ہنسی دیتا ہے اور ہونٹوں کی ہنسی چھین کے آنکھوں میں آنسو بھر دیتا ہے. ہاں یا نہ؟ پورے خاندان کو، ہنستے ہوئے خاندان کو روتا کر دیتا ہے. کون کر دیتا ہے؟ اللہ کر دیتا ہے. اس کی بڑی طاقت ہے، وہ جو چاہتا ہے، وہ قرآن میں کہہ چکا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اور تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، میں جو چاہوں گا وہی ہوگا. یہ ہمارے دل میں بیٹھے. سب سے پہلے دل کی دینداری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقتوں کا مالک ایک اللہ ہے. اور جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ دکھ رہا ہے کرتے ہوئے لوگ، لیکن کرتا کون ہے؟ بولو نا. شادی میں جاتے ہیں ہم لوگ، کھانے جاتے ہیں ہم لوگ کو پوچھتا ہوں، ہاں بولو نا بولو. جاتے نا شادی میں دال پلاؤ پکایا اور دال پلاؤ کھا کے آ گئے، اور دوسرے دن صبح 3-4 لوگوں کو بار بار جانا پڑا، اور وہ یوں کہہ رہے
دال سے ایسا ہوا تو دال تو سب نے ہی پی تھی، نہیں سمجھے؟ ارے بولو نا، ہوتا تو سب کو ہوتا ہو تو اس نے جس کے بارے میں چاہا، تو دال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، بات چھوٹے میں ختم کر دوں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا۔ تو پہلی بات خود دیندار بننا، اللہ کی بڑائی، محبت، ڈر، اس کے حکموں کی پابندی۔ نماز پڑھنا اللہ کا حکم، ہر حال میں نماز پڑھیے، یعنی بچوں نے کھڑے ہو کے نماز کے بارے میں اتنی پیاری پیاری باتیں کی۔ دوسرا ہی لڑکا جو کھڑا ہوا تھا قرآن پاک کی تلاوت کے بعد جو لڑکا ہوا تو اسے نماز کے بارے میں اتنی پیاری پیاری حدیثیں سنا دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نبی کا نام جب بھی آوے تو درود پڑھنا چاہیے، یہ چھوٹے میں چھوٹا درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز پڑھے گا نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ اور بیچ میں بات بول دوں، بہت سارے مسلمان، دوسری بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے انشاءاللہ، اپنے نبی کی سنتوں پہ چلیں گے انشاءاللہ، اپنے گھر کے اندر ایک ایک کام نبی کے طریقے والا ہوگا۔ جیسے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بہت پیاری پیاری باتیں سنائی، تو یہ بچے بچے ہی ہیں، انہوں نے سنایا ہے، ان کو سنانے کے لیے ہی تیار کیا گیا تھا، ہم نے سنا عمل کے لیے۔ میں سناؤں بات، رمضان آتا ہے نا، رمضان تو روزے کس پر فرض ہے؟ چھوٹے پر کہ بڑے پر؟ تم لوگ کو نہیں بولنے کا ایشو، بولے بھائی بڑے پر فرض ہے روزہ، بچے پر؟ میرے گھر کے سامنے ایک لڑکے کو روزہ رکھایا جو قریب 7.5 سال کا تھا، عصر کی نماز کے بعد اس کی نانی اس کو مار رہے تھے میرے گھر کے سامنے۔ میں نے کہا کیوں مار رہے اس کو؟ کہ بھائی اس کو روزہ رکھایا تھا، نبی عصر کے بعد پانی پی گیا، نہیں تو چھوٹا ہے کوئی بات نہیں، تم نے رکھا روزہ؟ تو نانی نے بولو نا، نانی نے نہیں رکھا، ماموں نے، نانا نے بھی نہیں۔ روزہ کیوں رکھایا تھا؟ حکم کا روزہ نہیں تھا، روکڑی کا روزہ تھا۔ روکڑی سمجھتے ہیں؟ اب پکایا تھا، سب کے گھر بھیجیں گے، پہلا روزہ ہر پینا کے بھیجو، کوئی 50 کوئی 20 کوئی 10، تو روکڑی کا روزہ کہ حکم کا روزہ؟ بولو نا، حکم کا روزہ بڑوں پر ہے، بچوں کو کیا روزہ رکھا ہے؟ لیکن بچوں کو رکھاتے ہیں اور ہار پینا کے پھراتے پہلا روزہ، تاکہ کوئی 10 20 50 100 روپے دے دے۔ اللہ حکم کے پورا کرنے سے راضی ہوتا ہے، شوق پورا کرنے سے راضی نہیں ہوتا۔ ہم کو حکم کا دین پورا کرنا، شوق کا دین نہیں۔ شوق کا بچوں کو روزہ رکھانا، میں مثال دے رہا ہوں خالی، ایسی بہت ساری باتیں۔ ایک استاد نے مدرسے میں بچوں کو دعائیں سکھا دی، یہ استاد نے سکھائی دعائیں۔ اب وہ بچے نے آ کے بولا ابا میرے کو اذان کے بعد کی بھی دعا یاد ہے، میرے کو فجر میں اٹھنے کی بھی دعا یاد ہے، میرے کو سونے کی بھی دعا یاد ہے۔ یہ سب دعائیں استاد نے یاد کیوں کرائی؟ یہ چھوٹی چھوٹی عمر کے استاد کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ذہنوں میں ان کا پورا گھر ہے۔ بچوں کو اس لیے سکھایا کہ دعا کون سیکھ لے رہے؟ گھر کے بڑے۔ اب یہ بڑے کیا کر رہے وہ میں سناتا ہوں۔ مہمان گھر میں آیا، دیکھو میرا وہ رفیقڑا ہے نا، رفیق کو کیا رفیقہ دیتے نا، اور میرا رفیقڑا ہے نا، ادھر چل ان کو اذان کے بعد کی دعا سنا۔ تو استاد نے اس لیے سکھایا کہ مہمان کو سنا کے 10 روپے لے ہوئے۔ ارے بولو نا، تم نے اس لیے سکھایا کہ مہمان آئے تو ان کو دعا سنا؟ نہیں، اذان پوری ہونے کے بعد گئے، چل بیٹا اذان کے بعد کی دعا پڑھ۔ جب اذان پوری ہوئی دعا پڑھے گا بچہ زور سے گھر میں، ابا کو بھی یاد ہو جائے گی، امی کو بھی۔ استاد نے سکھایا بچوں کو کہ گھر میں سب کو یاد ہو جائے، لیکن یہ دعا کس کو سنا رہے؟ مہمانوں کو۔ کھانے کے بعد کی دعا کھانے کے بعد، سونے کے ٹائم پہ سونے کی دعا، اٹھنے کے ٹائم پہ اپنے بچوں کو سوتے وقت کہ بیٹا ہاتھ پاؤں دھو لو،
کلمہ پڑھو، سونے کی دعا پڑھو، سلام کرو اور سو جاؤ۔ یہ بچے سوئیں گے کب؟ جب گھر کے بڑے موبائل بند کر کے، بتی بند کر کے خود سو جائیں گے۔ لیکن یہ بچوں کو سلاتے ہیں اور خود سوتے، تو کبھی کبھی بچے بولتے بھی ہیں تم تو سوتے نہیں ہے، میرے کو کہتے سو جاؤ، تو تم پہلے بتی بند کر دو، موبائل بند کر دو، سو جاؤ تو بچے بھی سو جائیں۔ رات کا جاگنا اچھا نہیں ہے، یہ تو ابھی آج جلسہ ہے تو بیٹھے، ورنہ یہ اچھا نہیں رات کو دیر تک جاگنا۔ لہذا میرے بھائیوں، پہلی ذمہ داری دیندار بننا، اور دوسری ذمہ داری سب میں دین آوے اس کی اپنے درجے کی کچھ محنت کرنا۔ پڑوس کے گھر میں سے اگر کوئی کچرا لا کے ہمارے گھر کے آگے ڈالے، ہم برداشت کریں گے؟ ارے بولو نا، آپ کو پوچھتا ہوں کہ تمہارا کچرا لا کے یہاں ڈالیں، کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ کچرا ایک گندگی ہے، تو اس کے گھر کی گندگی میرے گھر کے آگے اچھی بات ہے، تمہارا کچرا وہاں رکھو، ہمارے گھر کے پاس کیوں لاتے؟ ایسا لوگ بولتے ہیں۔ میرے پیاروں، یہ کچرے کی گندگی تو معمولی چیز ہے، لیکن اس کی دینداری کے بغیر کی نحوست، نماز نہ پڑھنے کی اور نبی کے طریقے کو چھوڑنے کی جو گندگی ہے، وہ اس کے گھر سے میرے گھر میں روز آ رہی ہے۔ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، وہ نحوست کی گندگی روز آ رہی ہے۔ کوئی نہیں بولتا کہ بھئی آپ کے گھر میں یہ نبی کے طریقے چھوٹ رہے ہیں، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ تو یہ مدرسے کا مقصد تمام گھروں کے اندر پورا دین آ جائے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں، ہم اپنے آپ کو دیندار بنائیں گے۔ چند جملے پر بات پوری کرو۔ پہلا جملہ نیت کا، اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے انشاءاللہ۔ نیت کرو اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے، میں نیت کرتا ہوں۔ دوسرا، پیارے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ تیسرا، اپنے ماں باپ کو کبھی بھی نہیں ستائیں گے۔ چوتھا، مرد عورتوں پر، عورتیں مردوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ پانچواں، اپنے بچوں کو اسلامی ترتیب سے پالیں گے۔ چھٹا، سیدھی سادی زندگی جئیں گے۔ ساتواں، سب سے مل جل کے رہیں گے۔ آٹھواں، روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، اپنے گھر میں تھوڑی دیر اللہ رسول کی بات کریں گے۔ اور نواں آخری جملہ، نوکری کرتے، دھندا کرتے، ایمانداری امانت داری سے کریں گے بھائیوں۔ اب انعام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر مجلس ختم ہوگی۔